اچھا، اب اس پہ مصدق ملک صاحب، ایک رائے آئی ہے علی ظفر صاحب کی کہ ان کے خیال میں یہ کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ ایک اختلاف رائے ہے. تو آج خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے بینچ کے ٹوٹنے پر جو اپنی رائے ظاہر کی ہے، ذرا سنیں خواجہ آصف صاحب کیا کہہ رہے ہیں. بینچ کا ٹوٹنا ہے یا جو 4-3 اور 3-2 کی جو کرائسس چل رہی ہے، بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ آل از ناٹ ویل. اگر فرض عائد ہوتا ہے سیاستدانوں پہ کہ ہم مل بیٹھ کے اس مملکت خداداد کا تحفظ کریں تو یہ تمام اداروں پہ بھی لازم ہے. سیاست جو ہے سیاستدانوں کے تک رہنے دیں، خدا را سیاست وہ ایسے اداروں میں نہ داخل ہونے دیں جن اداروں کے ہاتھ میں ترازو ہے. اچھا، خواجہ آصف صاحب کا خیال ہے کہ آل از ناٹ ویل. آپ علی ظفر صاحب سے ایگری کریں گے یا خواجہ آصف صاحب سے؟ میں پہلے تو ذرا وہ آئینی مسئلے کی تشریح کرنا چاہتا ہوں جس کا میرے بھائی علی ظفر صاحب نے، بیرسٹر صاحب نے ذکر کیا ہے. یہ آئینی مسئلہ، یہ جو آج بل تھا، یہ 90 دن کا بل تو تھا نہیں. 90 دن ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے اور ایک آئینی مسئلہ ہے، مگر یہ جو آوازیں آپ کو سنائی دے رہی ہیں اس کا اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. 184(3) کی جو جورسڈکشن ہے اور بینچ کیسے بنیں گے اور بینچ میں کس کو ہونا چاہیے اور بینچ کتنا بڑا ہونا چاہیے، اس کا اس 90 دن سے تعلق ہے مگر انڈائریکٹ ہے. اصل بات تو کچھ اور ہے. اب اصل بات آپ چھوڑ دیں، مانیں کہ ہم تو سیاستدان ہیں اور ہماری تو کوئی سنتا بھی نہیں ہے اور ہماری پولرائزڈ ویو ہوتی ہے. یہ جو وکلاء برادری یہ تمام باتیں کر رہی ہیں تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ غیر آئینی مسئلہ ہے. اور یہ جو جسٹس منصور علی شاہ نے جو لکھا ہے وہ کیا غیر آئینی لکھا ہے؟ وہ آئینی مسئلہ نہیں ہے. یا جو جسٹس فائز عیسیٰ نے کل جو دی ہے، ججمنٹ ایک دی ہے، اس کا آئین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آج جو ایک جسٹس نے اپنے آپ کو بینچ سے ہٹا لیا ہے، اس کا بھی آئین سے کوئی تعلق نہیں. یعنی ماں سوا اس کیس کے جو ایک رخ سے پیش کیا جا رہا ہے، باقی تمام چیزوں کا آئین سے کوئی تعلق نہیں، بس اسی کا آئین سے تعلق ہے. ارے بھائی، ہماری بات چھوڑیں، ہم تو ویسے ہی در بدر ہیں بیچارے سیاستدان. آپ وکلاء کی آواز سن لیں. چلیں وکلاء کی آواز بھی چھوڑیں، اب آپ اپنے ججوں کی آواز سن لیں. آپ ذرا سنیں کہ ایک جج دوسرے سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ججمنٹ تھی مائنورٹی کی وہ کدھر گئی بھائی؟ وہ کدھر ہے کاغذ جس پہ 5 جج یا 5 ججوں کا جو دستخط ہونے تھے وہ ایک دوسرے سے مانگ رہے ہیں کہ نکالیں بھائی، وہ کدھر ہے؟ وہ دستخط کدھر ہیں؟ وہ دستاویز کدھر ہے؟ ایک کہہ رہے ہیں 4-3، ایک کہہ رہے ہیں 2-3، ایک کہہ رہے ہیں 3-2. جو عوام ہیں وہ کیا کریں؟ تو کوئی بحران تو ہے، کوئی مسئلہ تو ہے جو بڑا گہرا ہے، اتنا سمپل نہیں ہے جتنا سمپل اس کو فریم کیا جا رہا ہے. تو وہ آواز جو اتنے دیر سے چل رہی تھی، یعنی وہ کیا زبان خلق کو نکارہ اے خدا سمجھو، تو وہ نکارہ بچ گیا اب. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک امپریشن، ہر معاشرے میں ایک نیوٹرل آربیٹر کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسا ادارہ یا ایسا شخص جس پہ سب کو اعتماد ہو. اور اگر اعتماد فریکچر ہونا شروع ہو جائے اور بات ایسی ہو کہ سیاستدانوں پہ ویسے اعتماد نہیں تھا، جمہوریت پہ ہم نے آپس کی لڑائی میں یہ جو پارلیمان ہے اس پہ اعتماد خراب کیا، اداروں کے خلاف جو سوشل میڈیا پہ لے دے ہوئی اس سے ان کا اعتماد گیا، میڈیا کے اوپر حملے ہوئے اور خواتین کی جو دل آزاری کی گئی تو میڈیا کا بھی وقار گیا. اب اگر اس ادارے کا بھی وقار چلا جائے تو پھر معاشرے میں رہ کیا جائے گا؟ اور کہا کیا جا رہا ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک شخص کے پاس یہ تمام طاقت ہو. ارے بھائی، پولیٹیشنز نہیں فیصلہ کریں گے، پارلیمان نہیں فیصلہ کرے گی، 3 سینئر موسٹ جج جو سپریم کورٹ کے ہیں وہ فیصلہ کریں کہ بینچ کیسے بنے گا، سو موٹو کیسے. تو اگر آپ کے خیال میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سپریم کورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کی جو لیجسلیشن ہے جس کو آج سینٹ نے بھی منظور کر دیا ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لے تو مسئلہ حل ہو؟ نہیں، دیکھیے نا، ایک پاور جو ہے وہ سنگل پرسن، دیکھیے نا، آپ نے اگر ادارہ مضبوط کرنا ہے تو ادارے کو توسیع دیں، اور اگر شخص کی طاقت، کسی شخصی طاقت کو بڑھانا ہے تو شخص کو ٹھیک ہے صرف توقیر دیں. اچھا، آپ ذکر کر رہے ہیں جی کہ ججز کے ساتھ ساتھ جو وکلا ہے وہ بھی آپس میں تقسیم ہے، اس لیے ہم نے ہارون رشید صاحب کو دعوت دی ہے جو پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں.